سے لڑے. بلاول کیوں غصے ہوئے؟ بلاول اتنا غصے میں نہیں آتا سر. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا اعلان. نیب نے چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کو گرفتار کر لیا. بلاول بھٹو مریم نواز کی گرفتاری پر آپے سے باہر، حکومت پر برس پڑے. چودھری شوگر ملز کیس شریف خاندان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما عمر چیمہ سے، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا افضل خان سے، سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب شاہ خاور سے اور رکن برطانوی پارلیمنٹ لارڈ نذیر سے. And a very warm welcome to the show. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہندوتوا کا فلسفہ نافذ کرنے اور اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرنے کے جنون میں مبتلا ہیں. یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن اب جو حالات ہیں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گجرات کے گوجرا شہر میں مسلمانوں کا خون بہا کر مودی نے جس طرز سیاست کا آغاز کیا تھا، وہ اب اسی کے ذریعے صرف کشمیر نہیں بلکہ پورے بر صغیر کو ہندو بالادستی کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور وہاں جبر کا جو ماحول بنایا گیا ہے، اس نے مودی کی ذہنیت کو بے نقاب کر دیا ہے. جیسا میں نے کہا کہ ایک اوپن سیکرٹ تھا، لیکن اب بالکل ماسکس آف ہیں. ہمیں ہر حال میں اس جنگی جنون کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان بھی جوابی اقدامات کر رہا ہے، لیکن جنون سے آپ نبٹ کیسے سکتے ہیں؟ بھارت کے ساتھ تجارت ختم اور سفارتی تعلقات محدود کر دیے گئے. سمجھوتا ایکسپریس کی بھی جو آج اناؤنسمنٹ تھی کر دی شیخ رشید صاحب نے کہ وہ بند کی جا رہی ہے. پاکستان مزید کیا کچھ کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے آج وزیر اعظم نے سینئر صحافیوں کو خصوصی بریفنگ دی اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان کس لیول تک، اگرچہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کم واٹ میں، کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آگے بہت سارے معاملات ہیں جن میں ہمیں سوچ بچار کی بھی ضرورت ہے. تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے پوری دنیا منتظر ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھایا جائے گا تو مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوگا. کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کا خیال ہے کہ بے پناہ عسکری قوت کے بلبوتے پر اہل کشمیر کی تحریک آزادی کا گلا گھونٹ دیا جائے گا؟ قوی امکانات ہیں کہ اس تحریک میں شدت آئے گی. یقینی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں اہل کشمیر کی نسل کشی کا بدترین مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا. اہم سوال یہ ہے کہ آیا ایک مرتبہ پھر ہم فاشزم دیکھیں گے بی جے پی کی حکومت کی شکل میں، ہم دیکھیں گے کہ ایک اور اسی قسم کی رجیم نظر آئے گی، یا بین الاقوامی برادری اخلاقی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا راستہ روکے گی؟ یہی سب سے اہم سوال ہے کہ انٹرنیشنلی ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ جینوسائیڈ کے حوالے سے یورپ کا بڑا کلیئر موقف ہے، پوری دنیا کا بڑا کلیئر موقف ہے. زلفی بخاری جو اوورسیز کے پہ ایڈوائز کرتے ہیں پرائم منسٹر کو اوورسیز پاکستانیز پر، انہوں نے بھی شاید اس کا خیال کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز سے اپیل کی ہے آن دا ایشو آف کشمیر. لیٹس واچ دیٹ. آپ لوگوں کو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز باہر دنیا میں ہر لیول پہ انفلٹریٹڈ ہیں، پولیٹیکل لیول پہ، بزنس لیول پہ، تھنک ٹینکس پہ، کمیونٹی لیول پہ. آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ جس جہاں بھی آپ کو موقع ملے بات کرنے کا، آپ کشمیر کی بات اٹھائیں. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کی بات اٹھائیں. یو مسٹ ڈیفینڈ اینڈ بی دا وائس آف کشمیر. ایک اوورسیز پاکستانی کہہ لیں یا برٹش پاکستانی کہہ لیں، برٹش سٹیزن کہہ لیں، جن کو میں ہمیشہ سے دیکھ رہی ہوں کشمیر کی آواز اٹھاتے ہوئے پاکستان کے لیے بھی، لیکن خاص طور پہ کشمیریوں کی آواز ہر وقت میں جس شخص نے اٹھائی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لارڈ نذیر احمد، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فرام یو کے. لارڈ نذیر، یہ اس وقت جو مودی سرکار ہے یا جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے، کیا ہم یورپ میں یہ بات باور کروا سکتے ہیں کہ کشمیری جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں، نسل کشی کرنا چاہتے ہیں وہ کشمیریوں کی وہاں پر؟ بہت بہت شکریہ. اور آپ نے بڑے صحیح طریقے سے بتایا کہ یہ فیشسٹ رجیم ہے، اور انہوں نے آپ دیکھیں آر ایس ایس جو ہے ان کا سمبل بھی وہی فیشزم کا سمبل وہ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ریسسٹ اور ایلیٹسٹ قسم کے لوگ ہیں. ہندوتوا
बिलीविंग लोग जो एक्चुअली दलित को भी, माइनॉरिटीज जितने क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम्स, उनके साथ जुल्म जो करते हैं, आपने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों को किस तरह मार पिटाई करवाते हैं। लेकिन कश्मीर के ऊपर इन्होंने इन्होंने हुकूमत एक्चुअली जो इनकी जो सियासत है वो अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर जो फसाद हुआ और उसके बाद जितना भी जब भी इलेक्शन होते थे तो इन्होंने इस बेसिस के ऊपर जितना भी वो खून खराबा कर सकते हैं, तो आज उन्होंने अपने लोकसभा में भी और उनके अपर हाउस में उन्होंने 2/3 मेजोरिटी जो है वो हासिल कर लिया। दिस इज वाई उन्होंने जो कुछ किया, एब्रोगेट किया, ये 370-35A वो आपके सामने है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा, एक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और यूरोपियन पार्लियामेंट तो अभी रिसेस में है और फिर हमारे अपने मसाइल हैं ब्रेग्जिट वगैरह की, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो इधर ही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई भी हिंदुस्तान के साथ अपने तल्लक खराब नहीं करना चाहती। और फिर आपको पता है कि इसराइल भी वो हिंदुस्तान का माउथ पीस बना हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू और मोदी दो भाई हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग गिव अप करने वाले नहीं। ये कैंपेन जो है, अभी मैं इस इंटरव्यू के बाद मैं 40 पे जा रहा हूँ। 6 फॉर जस्टिस जो हमारे सिख भाई हैं वो जिनेवा से वापस आए हैं, जहाँ पे उन्होंने UN की मीटिंग को एड्रेस किया है कश्मीरियों के बिहाफ पे, कश्मीरियों को सपोर्ट करते हुए। तो मोमेंटम जो है वो टेक ऑफ कर रहा है। बहुत सारे लोग पूरे बर्तानिया, मुझे आज ब्रिस्टल से फोन आया था, मुझे आज जो है वो ब्रेडफोर्ड से फोन आया, मुझे बहुत सारे लोग जो है वो फोन करके पूछते हैं कि ब्लड डे हमने किस तरह बनाना है, हम अब कितने। ब्रिस्टल वालों ने कहा जी 3 बच्चे हम लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे जो सिख भाई हैं उन्होंने हमें सपोर्ट ऑफर की है, दूसरी माइनॉरिटीज। और मुझे ये पता है प्रिया, मैं आपको बताऊं, आपने भी लंदन में देखा हुआ है कि जब हम कश्मीरी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज होते हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी कश्मीरी, तो उस वक्त हिंदुस्तान वाले भी अपने लोगों को वो भी जमा करते हैं। तो खुदा ना करे कि यहाँ पे जिस तरह पिछले साल उन्होंने लड़ाई करवाई थी, इस साल भी, क्योंकि हैं वो बड़े शैतान, वो क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो उनके फैनेटिक्स जो लोग हैं उनको वहां पे लाएंगे ताकि झगड़ा हो जाए, फिर पुलिस जो है वो आइंदा की जो पीपल डेमोन्स्ट्रेशन है उनको पे। लेकिन ये टाइम जो है इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। ये लीगल कार्रवाई भी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी उनके लिए चैलेंज है। देखिए ये प्रिया, ये ऐसे है कि जिस तरह यूनाइटेड किंगडम वाले, हम बरतानिया वाले, वो अपनी फौज भेज के स्कॉटिश पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दे, स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर को सैक कर दे, उसको हाउस अरेस्ट में कर दे और वहां पे फौज भेज के उसका स्टेटस बदलने की कोशिश करे। दुनिया में कोई बंदा भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो ज्यादा पावरफुल है, फिर हमारी सपोर्ट भी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत कम मिली है, जिसकी उम्मीदें तो आज भी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कुछ हो तो पूरे पाकिस्तान के लोग और पूरे कश्मीर के लोग खड़े हो जाते हैं जी कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएई के जो एम्बेसडर हैं उनका जो बयान था उस पर बड़ा मुझे दुख हुआ और मैं अबू धाबी दुबई वाले जितने दोस्त हैं उनको मैंने टेक्स्ट करके कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। तो सैडली उन्होंने अपने तल्लक अपना बिजनेस उसको खराब नहीं करना चाहते, उन्होंने जानबूझ के फिर उन लोगों को इस्तेमाल किया है। लेकिन इंशाल्लाह द बैटल हैज जस्ट बिगन। राइट, एंड बहुत सारी आप पे उम्मीदें हैं लॉर्ड साहब, क्योंकि यू आर इन अ पोजीशन जो आप वालों को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और आप करते रहे हैं और आप ही आपका इंटरेस्ट भी है और आप बिल्कुल सेल्फलेसली काम भी करते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू लॉर्ड नज़ीर अहमद फ्रॉम इंग्लैंड। हमें बता रहे थे कि क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है उससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये बात आगे तक लेके जाने के लिए।
लोकली पाकिस्तान के अंदर भी आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो ये कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को आज नैब ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें चौरी शुगर मिल्स केस में तहकीकात के लिए हिरासत में लिया गया। मरियम नवाज चौरी शुगर मिल्स में 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स की मालिक हैं। उन्हें गैर मुल्की शेयर होल्डर्स ने करोड़ों के शेयर्स मुंतकिल किए। मरियम नवाज चंद रोज कबल नैब में पेश हुई, लेकिन वो नैब को अपने शेयर्स के हवाले से मुतमईन नहीं कर सकी। ये वादा करके आई थी कि मैं दोबारा आऊंगी तो तमाम पेपर्स लेके आऊंगी, मेरे पास तमाम सवालात के जवाबात हैं, वो मैं आपको दे दूंगी। जो सवालनामा था वो नैब ने उन्हें दिया था और 8 अगस्त का वादा था। आज 8 अगस्त को दोबारा तलब किया गया था। नवाज शरीफ के भतीजे को भी नैब ने इस मामले में आज गिरफ्तार किया है। यूसुफ साहब को चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से शरीफ खानदान के तमाम अफराद ही लपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। चौधरी शुगर मिल्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। हम इस पे मजीद बात करेंगे, आपको तफसीलन भी बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हमने देखा कि एक रिएक्शन नजर आया, पार्लियामेंट में भी नजर आया। बिलावल भुट्टो साहब ने काफी ज्यादा इसके ऊपर एहतजाज किया, दीगर जगहों पर भी नजर आया, उससे भी हम बात करेंगे। बट आई स्टार्ट विद यू शाह खाविद साहब, ये जो गिरफ्तारी है ये एक्सपेक्टेड थी, लीगल है, ठीक है? देखिए, जहाँ के लीगलिटी का ताल्लुक है वो तो नैब ऑर्डिनेंस की जो शिक है 24 उसके तहत तो चेयरमैन नैब को या उनके नामजद करदा किसी भी अफसर को किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर किसी का गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी करने की इजाज़त है। ये सवाबदीदी इख्तियार है। और जहाँ पे चेयरमैन समझे कि किसी को गिरफ्तार करना है वो उसको 24 जो सेक्शन है उसको इन्वोक करते हुए उनका हुक्मनामा जारी हो जाता है। जिनको वो चाहें वो दौरान इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इवन अगर वो उनके खिलाफ रेफरेंस भी अगर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फाइल कर दिया जाए तो अगर उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो वो नहीं करते। बट कोई प्रेसिंग नीड थी मरियम नवाज को इस मौके पे जहां तक मरियम नवाज साहब का ताल्लुक है, हमने देखा है कि वो जब उनको पिछली दफा नैब ने बुलाया था और जैसे आपने भी बताया कि उनको एक सवालनामा दिया गया और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, आज उन्होंने जो है उनको एक खत के जरिए नैब को मुतला किया था कि आज वो अपनी मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सकती और वो और किसी मुनासिब कोई तारीख मुकर्रर की जाए जिसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सवालनामे का जवाब और तमाम मटेरियल देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में नॉर्मली नैब ऐसी दरखास्तें जो हैं जो कि जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही होती है उनको मंजूर कर लेती है और उनको वक्त दे देती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की जो गिरफ्तारी है ये ऐसे मौके पे है कि जिसमें आपने देखा होगा कि इंडियन का जो कश्मीर के हवाले से जो इकदाम था उन्होंने जो उसकी आईनी हैसियत जो है वो ख़त्म कर दी, उसके बारे में पाकिस्तान में एक यकजहती की फ़ज़ा थोड़ी बहुत कायम हुई थी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, उसमें गो के थोड़ी बहुत पॉलिटिकल गोल स्कोरिंग भी हुई अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के दरमियान, लेकिन एक खुशाइन बात ये थी कि पूरी कौम ने ये देखा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद कश्मीर के इशू के ऊपर रॉन्गली टाइम्ड है। आपके ख्याल से? मैं समझता हूँ कि ये रॉन्गली टाइम है। उसकी वजह ये है कि आपके जो एक पार्लियामेंट के अंदर जो एक पॉलिटिकल हार्मनी जो बनी हुई थी, मैं समझता हूँ उसको बहुत धचका लगा है। अगर इस गिरफ्तारी को मौखर कर दिया जाता और उनकी दरख्वास्त को अगर मंजूर कर लिया जाता और उनको अपने सफाई का मौका दे दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी क़यामत नहीं टूट पड़नी थी। राइट, जो शहजाद अकबर साहब ने इस हवाले से कल कहा था, लेट्स हैव अ लुक और इस पे फिर हम मजीद बात करते हैं। लेट्स सी शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा ऑन दिस केस। पूरा खान, ये चौधरी शुगर मिल भी वो है जिसके अंदर पूरी फैमिली शेयर होल्डर है और सबकी शेयर होल्डिंग है, लेकिन हमेशा एक इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर रहता है जो अब वो 1 by 1 करके किनारा कशी कर रहे हैं कि कहते हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज भी नवाज शरीफ साहब की क्वेश्चनिंग हुई है, इसके ऊपर हम एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से जो बाकी फॉरेन एलिमेंट है इसके अंदर उनसे भी रब्ता कर रहे हैं। सवेदी साहब भी जो हैं इसमें कोई जिनका है, एक इसमें शेख ज़काउद्दीन है, एक कोई सऊदी नेशनल भी था, उसके थोड़े शेयर्स थे, 1 मिलियन से शायद नीचे थे। तो उन तमाम लोगों से किया जा रहा है और वो एविडेंस भी जो हमारे पास आएगा हम नैब की असिस्टेंस करेंगे, नैब को देंगे और इसके अंदर जितनी चीज़ें मजीद आती रहेंगी। लेकिन कौम को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से यहाँ पे ये जो एक पाखंड खड़ा किया गया है कि जैसे कि बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कमर्शियल फैमिली है और ये बड़े क्लीन बिजनेस है। नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, यही बिजनेस है, मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस है। जिस कंपनी को आप हाथ लगाएं उसके अंदर से या तो टीटी निकल आती है या सवेदी निकल आता है या लूता निकल आता है।
PMLN کے سینئر لیڈر رانا افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, PTI کے لیڈر عمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس سے بات کریں گے. We're taking a very small break and we will be right back. And welcome back. رانا افضل خان صاحب, مسلم لیگ نون میں چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی گرفتاری پر شدید احتجاج ہے, لیکن نیب کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گی, تمام سوالات کے جواب اس دن نہیں دیے تھے, انہوں نے کہا کہ آج دیں گی, تو پھر انہوں نے کیوں سوچا کہ آج میں نہیں جاتی نیب؟ دیکھیں, شاہ خاور صاحب نے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اجتہاد دیدی اختیارات ہوتے ہیں اور آپ کو ہر عدالت, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, آپ کو 1 یا 2 دن کی ایڈجرمنٹ اگر آپ مانتے ہیں تو مل جاتی ہے آپ کو. لیکن یہاں پہ جو ہے نیب, وہ یقیناً حکومت کے تابع ہے اور حکومت کو خوش کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے اور ٹریگر ہیپی ہے. آپ اگر 2 دن 3 دن کے بعد ان کو گرفتار کر لیتے, یا ہو سکتا ہے وہ 3 دن میں آپ کے پاس خود پیش ہو جاتی, تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا اور یہ زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی. آج پاکستان ہل گیا ہے اور پاکستان کی بدنامی جو ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے اور آج اس حکومت کے لیے نفرتوں کے اندر ایک دم بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے. اور یہاں تک آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کے بھی دل کی آواز باہر نکل آئی. تو یہ جو حالات جہاں پہنچے ہیں یہ نہیں پہنچنے چاہیے تھے, اور بالکل اس سے شاید تسکین ملتی ہے ہمارے وزیر اعظم کو, اور وہ تسکین پہنچانے کے لیے اس طرح کا کام ہوتا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ اب پاکستان میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کشمیر کا سودا عمران خان وہاں کر کے آئے ہیں, تو یہ جو عمل کیا گیا, آج کشمیر کا جو موومنٹ پاکستان میں بنی تھی اس کو سیبوٹاج کر دیا گیا. آج آپ کی جو یونٹی, ہم نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود اس حکومت کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے تھے, جس کو ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں. آج ہم ان کے ساتھ ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانے کے لیے سامنے آ گئے تھے, اس کے باوجود کہ یہ ہمیں ہر وقت چور کہتے ہیں, اور ہم پھر بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سامنے آ گئے, کیونکہ یہ فرض تو حکومت کا ہے کہ وہ اکٹھا کرے اپوزیشن کو. نہ انہوں نے فارن افیئرس کمیٹی کی میٹنگ بلائی, نہ انہوں نے کشمیر کمیٹی کی میٹنگ بلائی, نہ کوئی ایسے بائی پارٹیزن فورم کے اوپر ہم بیٹھے کہ ہم پلاننگ کرتے کہ ہم نے ایک فرنٹ کے اوپر کیسے جانا ہے. اور موصوف اس دن 4 گھنٹے لیٹ آئے, جیسے کہ ہم ان کے ملازم ہیں اور ان کے لیے انتظار کریں. تو اس گھٹیا رویے کے ساتھ اس کے باوجود ہم نے ایک یونائٹڈ فرنٹ کے لیے کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا کردار خراج تحسین کا متقاضی ہے, اور یہ حکومت جو ہے, یہ جو ان کا فرض تھا اس کو نہیں پورا کر سکی, اور آج پاکستان کو انہوں نے تنہا کر دیا. آج UAE والا آپ کے ساتھ نہیں ہے, کسی دنیا کے لیڈر نے آپ کے ساتھ اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اس سے بڑا فیلئر آف فارن پالیسی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا. رائٹ. رانا صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ سے جو سوالات ہوئے اس میں وہ ہر سوال کے جواب میں کہتی رہی کہ چلیں قبرستان چلیں, میرے دادا سے پوچھ لیں, میرے چچا سے پوچھ لیں. شی از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن. اس وقت کی جو لیڈرز, جو نئے لیڈرز ہیں, ان میں وہ اپ کمنگ لیڈر سمجھی جاتی ہیں. ان کو کیسے نہیں پتہ چل سکا 1,24,00,000 روپے کے شیئرز ہیں؟ ہاؤ کوڈ شی ناٹ نو؟ ہاؤ ڈڈ شی جسٹ مس اٹ؟ دیکھیں فریحہ, جو فیملی بزنسز ہوتے ہیں اس میں خواتین ڈائریکٹر ضرور ہوتی ہیں, لیکن وہ اس طرح کی ایکٹیو بزنس لیڈیز نہیں ہوتی. اور یہ اس قسم کی انفارمیشن آپ اپنے کمپنی کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور ان سے آپ لیتے ہیں, جس کے لیے آپ کو وقت رانا صاحب, یہ ہم خاتون والا کارڈ تو اس وقت کھیلیں جب یہ کوئی ایک گھریلو ہاؤس وائف کی ہم بات کر رہے ہوں. یہاں پہ ایک ایسپائرنٹ نیکسٹ PM ایسپائرنٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک لیڈر کی. ان کی بکس تو کلین ہونی چاہیے. دیکھیں, آپ تھیوریٹیکلی آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں, لیکن میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. تھیری کے اندر آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ کمپنی کی ڈائریکٹر ہے تو اس کو مریم نواز صرف بکس میں ڈائریکٹر ہے, and she should be current on everything. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور جو عدالتیں ہوتی ہیں یہ کوئی ملٹری کورٹس نہیں ہیں کہ جہاں آپ کو بہانا چاہیے کسی کو سزا دینے کا.
آپ موقع دیتے ہیں, آپ ان کو اندر کی بات نکالنے کا موقع دیتے ہیں, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی آپ کوئی غلطی پکڑ لیں تو, لیکن یہ ٹریگر ہیپی کورٹس جو ہوتی ہیں یہ عوام کی نفرت گیدر کرتی ہیں, ریزلٹس نہیں نکلتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج 1 سال کے بعد بھی مجھے آپ نہیں بتا سکیں گی کہ کتنا پیسہ ریکور ہوا ہے اور کتنے پیسے کا نقصان ہو گیا. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 350 ارب ڈالر کی جو اکانومی تھی آج 280 کے اوپر آ گئی ہے, اور دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. آپ کی اسٹاک ایکسچینج 4 سال کے بعد 30,000 پوائنٹ سے نیچے آ گئی ہے. آج آپ کے ساتھ فورن پالیسی فیلئر ہے, آج آپ کے ملک کے اندر جاب لیسنس ہے, اور یہ سب کمالات اس حکومت کے ہیں. رائٹ, بلاول بھٹو صاحب کا میں ذکر کیا, عمر چیمہ صاحب آپ نے دیکھا بھی ہوگا. لیٹس واچ ونس اگین بلاول بھٹو صاحب نے کیسے ریئیکٹ کیا. لیٹس واچ بلاول بھٹو. اور پھر سے یہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے اس الفاظ کو نکالا جائے, ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو. تاریخ یاد رکھے گا کہ عمران خان جو کہ انصاف کا بات کرتا تھا, جو انصاف کی بات کرتا تھا, جو اس ملک کے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں انصاف کروں گا, میں سب کو موقع دوں گا, اس نیا پاکستان میں کوئی کنوکشن کے بغیر آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے. اس بات میں میں خاموشی, نعرے بازی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی, کوئی نعرے بازیاں. عمر چیمہ صاحب معذرت کے ساتھ اگر 2 منٹ آپ انتظار کر لیں, قمر زمان کارا صاحب کا موقف لینا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں. کارا صاحب, بلاول بھٹو زرداری آج میں کافی ایموشنل نظر آئے, کیا وجہ تھی اس کی؟ کیونکہ اس سے پہلے ان کے والد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, ان کی پھپھو کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, آج مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری پہ اتنا زیادہ ریاکشن کیوں تھا؟ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں, مجھے اب ایگزیکٹلی پتا تو نہیں, اس کا جواب تو وہی خود دے سکتے ہیں, لیکن جو اپروپریٹ وجوہات ہو سکتی ہے میرے خیال میں, ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے اس حکومت کا وتیرہ یہی ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپوزیشن کو ہر وقت گالی گلوچ کرتے رہنا, ہر وقت چور ڈاکو کہتے رہنا, وہ الفاظ جن کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی کیسز آپ نے بنائے ہیں یا کیسز کسی اور نے بنائے تھے, آج چل رہے ہیں. جب تک کسی عدالت سے کسی کو سزا نہیں ہو جاتی, آپ اگر اس کے بارے میں ہر وقت میڈیا میں جہاں بیٹھے ایک ہی بات کہتے جائیں, نیچرلی بندہ فرسٹریٹ ہوتا ہے, اس کو غصہ آ جاتا ہے. دوسری یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف ایک بڑی مہم کا آغاز کر رہی ہے, جس میں بلاول صاحب نے بھی جلسے کیے, مریم بی بی نے بڑے واسٹ لیول پہ اپنے جلسے جلوس کیے ہیں, اور ان کو بہت پذیرائی ملی ہے پنجاب میں, جس سے گورنمنٹ پریشان ہے اور ان کو روکنا چاہتی ہے. ان کو پہلے میڈیا میں آنے سے روکا, اخباروں میں, ٹی وی میں روکا, اب ان کو فزیکلی بات نہیں بنی کیونکہ سوشل میڈیا میں ان کی چیزیں چل رہی ہیں, تو اب ان کو فزیکلی روکنے کی کوشش ہے. مجھے نہیں پتا کہ مریم بی بی کے اپنے بزنس کے ساتھ ایگزیکٹو رول ان کا تھا. جہاں تک میرا علم ہے وہ اپنے باپ, بھائی, اپنے کزنس کے کاروبار میں کوئی ان کا فعال رول نہیں تھا. نام ہوگا, شیئر ہوگا, نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ایگزیکٹو ان کا رول نہیں تھا جس پہ کوئی کرمنل رسپانسبلٹی بنے. بس سوال یہ ہے کہ نیب نے اگر بلایا تو وہ پیش ہو رہی ہے, اور اگر نیب نے وہ پیش ہو کے جو جواب دیے اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اپنا چلان بنائیے اور کورٹ میں دے دیجئے. آپ پکڑ کے ان کو گرفتار رکھ کے کیا آپ ان پہ تشدد کریں گے, فزیکل تشدد کریں گے, یا ان کو سائیکولوجیکل تشدد کے ذریعے منانے کی کوشش کریں گے؟ کیا یہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے؟ اور اس پہ ایک ریئیکشن ضرور ہے کہ آپ ان کو روکنے, اپوزیشن کی سیاست کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو اسمبلی کے اندر بھی ماحول رہا, اس سے پہلے بھی ایون کشمیر کے ایشو پہ بھی, تو اس کے اوپر اثرات ہیں. ہاں, ایک بات ضرور ہے کہ بلاول صاحب کے منہ سے جو ایک لفظ نکلا وہ نہیں نکلنا چاہیے, وہ ہمیں نہیں دیتا بالکل ان کے لیول پہ, لیکن غصے میں ایک نوجوان ہے, اس کے یہ منہ سے لفظ نکلے. زرداری صاحب نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی, بلاول صاحب نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی, اور بلاول صاحب کے اوپر تو انتہا ہوئی. ہمارے تو قتل ہو گئے تو ہم نے گالی نہیں دی. اگر کوئی غصے میں بات ہوئی ہے تو اس کو بالکل اس طرح لے جانا, اور اس کے جواب میں کیا کیا مغالطات نہیں آئے, لیکن میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہاں, یہ لفظ نہیں ہونے چاہیے. باقی ریئیکشن جو تھا وہ ان کا درست.
رائٹ, تھینک یو سو مچ قمر زمان کا. آپ نے تفصیلاً کہا اور نے کہا جو لفظ غصے میں نکلا وہ نہیں نکلنا. عمر چیمہ صاحب, بڑے شدید تنقید ہے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر. کیا نہ اگر زیادہ تعداد میں ریلی میں لوگ آ رہے ہوتے مریم نواز صاحبہ کی تو آج وہ نہ گرفتار ہوئی ہوتی؟ شکریہ. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو اتنا حیرانگی اور پریشانی کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے, یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ٹنکی تو ہم پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں. یہ پاناما والے کیس میں اگر آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف نے کیا کیا, قوم کے سامنے آ کر 3 دفعہ قوم سے خطاب میں پارلیمنٹ کے اندر عدالت کے اندر کیا ڈرامہ کرتے رہے. یہی کام میاں شہباز شریف کے ٹبر کا جب پوچھا کہ بھائی یہ $44 ملین کی TTs آئی ہیں, 95% جو اثاثے انہوں نے, ان کے بیٹوں نے, بیٹی نے اور ان کے زوجہ نے جو بنائے, وہ سارے 85 ارب کے جو اثاثے ہیں وہ سارے TTs کے پیسے سے آئیں. وہ ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ یہ TTs بھیجنے والا تو پاپڑ والا ہے, کوئی فالودے والا ہے, تو اس کے ساتھ یہ اس کا کیا, اس کا منی ٹریل یا اس کا کوئی ثبوت ہے, کوئی آج تک نہیں آتا. یہی سلسلہ, یہی طریقہ واردات جو ہے اس چودھری شوگر مل کیس کے اندر بھی ہے. ابھی آپ ناصر لوتا کی اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں کہ کس طریقے سے اس کو انہوں نے پہلے خود جو ہے $5 لاکھ دیے انویسٹ کرنے کو, پھر اگلے دن کچھ دن بعد اس سے کہا کہ جی واپس بھیج دو, اور کس طرح اس کو پتہ ہی نہیں, اور اس کے نام کے اوپر جو ہے شیئرز ٹرانسفر کیے گئے. پھر دوبارہ گھوم پھر کے وہ جو ہاکی سلیم اللہ وہ کھیلتے کھیلتے واپس پھر جو ہے انہی کی جیب میں سارا پیسہ. تو یہ اب ظاہر ہے جو ادارے عدالتیں آزاد ہیں اور بلا امتیاز جو احتساب کا عمل ہے اس کو جاری رکھے. میں اب قانون کے مطابق جو ہے جب اب ظاہر ہے جس طرح ابھی شاہ صاحب نے بھی کہا اور باقی بھی جو نیب کی طرف سے جو خبر سامنے آئی وہ یہی کہ ان کو بار بار موقع دیا گیا, اور جب آپ جو ہے اوائڈ کر رہے ہوں, نے یہ بھی کہا کہ اس پہ تھوڑا سا پیشنس بھی دکھائی جا سکتی. دیکھیں میں آپ کو نیب کی طرف سے نہیں بات کر رہا, لیکن میں آپ کو نیب کی تو ترجمانی جانا نیب کے لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک ادارے نے ظاہر ہے باقی لوگ اور ان کی طرف سے بڑا واضح طور پہ بتایا گیا کہ باقی لوگ اگر کوآپریٹ کر رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, تو ان کے ساتھ تو یہ ظاہر ہے نہیں. جب ظاہر ہے کوئی کوآپریٹ نہیں کرے گا انویسٹیگیشن کے اندر تو اس کا ایک پروسیجر ہے اور وہ محکمے نے اڈاپٹ کرنا ہے. اب یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی میں پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, پورے 1 سال ہو گیا, ہمیں کیا خوف آنا ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے, قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے, قوم کو مقروض کیا. قوم اچھی طرح سے ان کے چہروں اور ان کے کرتوتوں سے آج واقف ہے, اور اسی یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہیلے بہانوں سے ایون یہ کشمیر جیسے کا ایک سیریس جو ایشو ہوا, جو اسکلیشن ہوئی, اس کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے اپنے ذاتی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں لگ گئے. اور آپ دیکھ لیں پچھلے 2 دن سے جو ان کی قیادت کی جانب سے بھی بیانات آئے, اب اس سے بڑا ایک چیز واضح ہو رہا. یہی چیز آج جو بلاول زرداری کی آپ بات کر رہی تھیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے تیسے بھی انہوں نے جعلی وہ وصیت کے ذریعے سے اپنا چیئرمین بنا لیا, اس کو کم از کم اپنی جماعت کی تاریخ تو پڑھا دیں کہ یہ چودھری شوگر مل کیس جو ہے یہ انیشیٹ ان کی اپنی گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا تھا 2011 کے اندر. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے. جس طرح عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے پچھلے 40 سال کے ثبوت اور منی ٹریل دیے. انہوں نے ان کی طرح یہ جس طرح رانا صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ پاناما والے کیس کے اندر سوائے وہ جعلی قطری لیٹر کے کیا چیز انہوں نے آج تک پیش کی. انہوں نے شہباز شریف کے وہ 46 ملین ڈالرز والا جو TT کا کیس ہے اس کے اندر کیا کوئی منی ٹریل کوئی ثبوت آج تک دیا. چودھری شوگر مل کے اندر ہی بتا دیں. یہ ان کے بڑے قریبی ان کے ایڈوائزر بھی ان سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی سوال یہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے کیوں ڈالا اور خواتین کو کیوں اس میں شوگر مل میں ڈالا. یہ تو طریقہ واردات آپ کا یہ ہے کہ آپ خود ہی یہاں سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر بھیجتے ہیں, پھر ایک جعلی نام کے ذریعے اس کو واپس ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہ جو راتوں رات جو آپ کے پاس نسخہ ہے, یا نسخہ کیمیا باقی کو ہم کو بھی بتا دیں کہ قومی ادارے جتنے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز وہ تو آج اربوں روپے کے خسارے کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس ایسا کون سا نسخہ ہے کہ بغیر ٹھیک ہے لون لیے لون کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں اور اس سے لون ملنے سے پہلے ہی $15 ملین جو مشینری وہ لا کے کھڑی کر دیتے ہیں. تو یہ جب سوال اور منی ٹریل پوچھا جا رہا ہے تو وہ دینے کی بجائے اس قسم کے بے بنیاد جو ہے باتیں کرنے سے, یہ انتقامی کارروائی کا ہونے کرنے سے قوم اور دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے. مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے, لیکن جو عمر چیمہ صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی 16 آنے کی بات ہے, اور یہ بات سچ ہے
کہ بلاول بھٹو صاحب آج پارلیمنٹ میں غصے تو بڑے ہوئے، لیکن انہیں پارلیمنٹ کو یہ نہیں بتایا کہ سال 2011 میں انہی کی اپنی حکومت میں اس کیس کا آغاز ہوا تھا تحقیقات کا، اور برطانیہ سے تحقیقات کے لیے مدد مانگی تھی باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان ٹوڈے کی یہ خبر ہمارے ہاتھ میں اس وقت، اگر آپ دیکھ سکیں سکرینز کے اوپر، PPP sought British help to probe Sharif's money laundering in 2011، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی تھی اس وقت، but they failed۔ لیکن اس پروب کا آغاز خود بلاول بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے ہی کیا تھا۔ We will be back right after a break۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ایک نظر ڈال لیتے ہیں چوری شوگر ملز کے معاملے میں مریم نواز شریف کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ چوری شوگر ملز کی دستاویزات کے مطابق اس کے چیف ایگزیکٹو یوسف عباس شریف ہیں۔ شیئر ہولڈرز میں میاں محمد عباس شریف سے لے کر حسین نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف اور خاندان کے دیگر افراد کے نام موجود ہیں۔ 11ویں نمبر پر مسز مریم صفدر کا نام ہے، جن کے شیئرز 1,24,00,000 ہیں۔ سید سیف بن جبر الجاویدی سے مریم نواز کو 94,00,000 شیئرز ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ شیخ ذکاء الدین نے مریم نواز کو 20,00,000 شیئرز ٹرانسفر کیے ہیں۔ بانی احمد جمجون نے مریم نواز کو 97,000 شیئرز ٹرانسفر کیے۔ اس حوالے سے نیب یہ جاننا چاہتا ہے کہ مریم نواز نے 2008 میں شیئرز خریدے تو کتنی رقم ادا کی۔ چوری شوگر ملز میں مریم نواز کو یہ شیئرز کیسے منتقل ہوئے؟ خاور صاحب ٹائمنگ آف اریسٹ ایک طرف کر دیں، لیکن یہ مشکل سوالات ہیں، it's difficult to answer them۔ یقیناً ہے، کیونکہ اس کی جیسے آپ نے بھی بتایا اور چیمہ صاحب نے بھی بتایا کہ اس کی انکوائری 2011 میں PPP نے شروع کی تھی، اور اس کو ان کو خاطر خواہ کوئی رسپانس نہیں ملا وہاں سے۔ لیکن دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے، یہ پروسیس تو بالکل چلنا چاہیے، اور ارسپیکٹو آف کہ کون ہے کس کے خلاف ہے، لیکن یہ ایک تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بہت ضروری ہے کہ ایک جو تاثر ہے، جو بلکہ میں چیمہ صاحب کو بھی میں عرض کروں گا کہ ایک جو پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ ابھی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی آپ نے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ سامنے لے کے آئے، انہوں نے ان چیز کا انکشافات کیا، ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ثبوت ہیں اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ وہ بچ نہیں سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تھوڑی سی غیر ضروری ہے۔ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ اس کو نیب کو دیں، پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ 11 لوگ ہیں، 11 لوگوں میں سے صرف مریم نواز ہی کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں تو آج ان کے کزن کو بھی گرفتار کیا، وہ الگ بات ہے۔ میں جو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے کہ 1 2 3 4 دن پہلے اگر آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد نیب ان کو گرفتار کر لیتی ہے، تو یہ چیزیں سوالیہ نشانات اٹھاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کے پروسیس کو یا اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو بغیر کوئی شکوک و شبہات ابھارنے کے آپ اس کو جاری رکھیں، آپ اس کے فرنٹ پہ مت آئیں، تو اس پہ پھر جو عام لوگوں میں جو تاثر کام بھی آپ کو مشکل لگے گا، لوگوں میں جو ابھرتا ہے وہ یہ ابھرتا ہے کہ شاید یہ حکومت کے ایما کے اوپر انہوں نے جلد بازی میں ان کو گرفتار کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو بات رانا افضل خان صاحب کہہ رہے ہیں، رانا صاحب I'll come to you now، یہ اطلاعات آئیں کہ جو 2 بھانجے ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ ملک سے شاید باہر جا رہے تھے بغیر بتائے نیب کو۔ Is that correct کہ حج کے لیے شاید وہ لوگ جا رہے تھے اور پھر اس وجہ سے بھی گرفتاری سپیڈ اپ کی گئی؟ میرے لیے تو یہ خبر ہے کہ اگر نیب نے ان کو بھی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ بھی لسٹ کے اندر ہیں، تو میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات ابھی شاہ صاحب نے، یوسف شریف صاحب کو تو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، کر لیا جی، جو باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی یہ شوق پورا کر لیں گے۔ دیکھیں، یہ جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ کہاں پہ ہونا ہے؟ نیب کی کورٹ سے ہونا ہے، ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، 3-4 سال لگیں گے۔ اور آج آپ کہہ رہے ہیں جی اتنے شیئر وہاں سے آ گئے، اتنے شیئر وہاں سے آ گئے۔ ابھی چیمہ صاحب فرما رہے تھے جی کسی چھابڑی والے نے پیسے دے دیے۔ یہ جو انہوں نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے، یہ جو گنتی کرنے والے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ 4 سال یہ گنتی کرتے رہیں گے، یا یہ جو میڈیا کے اوپر ٹرائل انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ فارغ لوگ ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان کو ہمارے پیچھے اس قسم کے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو روز آ کے سٹوری بازی کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا۔ مجھے آج بتائیں کہ میں نے اگر آج رات $1 کروڑ یہاں سے ٹرانسفر کرنا ہے تو میں کسی وہ جو منی ایکسچینج والے کے پاس جاؤں گا، وہ میرے پیسے ٹرانسفر کر دے گا۔
مجھے نہیں پتا کہ وہاں نتھو کا اکاؤنٹ ہے کہ کسی خیرو کا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر ڈالر پڑے ہوئے ہیں. مجھے تو لندن میں یا کہیں اور ڈالر چاہیے, تو وہ میرے پیسے چلے جائیں گے. یہ پاکستان کے اندر ان کی حکومت میں ہو رہا ہے. رانا صاحب آپ سے بھی سوال کر رہا ہے نیب ساحل پرائیویٹ لمیٹڈ کے معاملے پر, آپ سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں, کہاں تک پہنچی ہیں وہ؟ آپ کو تو کوئی خدشہ نہیں ہے گرفتاری؟ دیکھیں خدشہ تو اب مجھے اپنی کارکردگی سے کوئی خدشہ نہیں ہے. 35 سال پہلے مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو اس وقت زمین سستی کیسے ملی تھی, جبکہ نہ میرے خاندان میں کوئی پالیٹکس میں تھا نہ کوئی بیوروکریٹ تھا, اور میں اوورسیز پاکستانی تھا. ابھی مریم نواز فیصلہ آباد آئیں, بھرپور جلسہ ہوا, میری بیوی پاکستان سے باہر تھی, اس کے اوپر FIR کر دی. ان لوگوں کو تو ہلکان ہوا ہے, دیٹ لیڈی واز ناٹ ان پاکستان, اس کے اوپر FIR کر دی. یہ تو پاگل ہو رہے ہیں اپنی دشمنی کے اندر. اور یہ ان کا لیڈر جو ہے اس کا ذمہ دار ہے جو سب کو گالی سکھائی. چیمہ صاحب کو گالی نواز شریف نہیں سکھائی, عمران خان نے سکھائی ہے. مراد سعید کو گالی عمران خان نے صاحب کی بیگم پہ کیوں آپ نے FIR کر دی؟ چیمہ صاحب یہ تو بتائیں. مجھے صرف گلہ ہے آپ میڈیا کے دوستوں سے کہ آپ جو سوال اصل جو دیکھیں, جو پورا 1 گھنٹہ گزر گیا, سوال صرف یہ ہے سمپل سا, جو نیب بھی پچھلے 1 سال سے مریم نواز سے کر رہے ہیں, اور یہ جو صاحب ابھی جو نمائندگی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. مسئلہ یہ فریہ کہ آپ بات ہے نا کہ یہ انتقامی کارروائی کی بات کر رہے ہیں. بات یہ جب ہم سے عمران خان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ پچھلے 40 سال کا اپنا حساب ثبوت منی ٹریل ہر چیز دے دیتا ہے. ہم نے تو آ کے اس طرح سے رونا دھونا نہیں کیا. اور ان کے پاس کیا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا, چاہے پاناما کیس ہو, چاہے شہباز شریف کے ٹبر کی بات ہو, چاہے یہ چودھری شوگر مل کیس کا ہے, سمپل آپ نے بھی سمپل سوال ہے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ 1.25 کروڑ شیئر جو ہے یہ آخر کہاں سے پیسہ آیا؟ جاتی عمرہ میں تیل نکل آیا زمین سے یا باہر جو کاروبار کیا ہے؟ سمپل یہ بتا دو کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے. یہ تو پوچھ رہی ہوں, کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ کہتی ہیں قبرستان جا کے پوچھو سوال. بات تو یہی ہے نا, مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ جس طرح پہلے والد صاحب جھوٹ بولتے رہے اور بعد پہ قدری لیٹر لے, اور اب یہ جو پہلے 1 سال کی میرے پاس سارے ثبوت ہے, یہ سارا کچھ, یہ تو ایک مطلب احمقانہ اور مذائقہ خیز قسم کی بات ہے. اور جب ابھی رانا صاحب نے پہلے کہہ ہی دیا, جو اصل ان کا ایک ان کی پارٹی کا نظریہ بھی ہے کہ جناب مورلز اور ٹرانسپیرنسی یا اصولوں کی بات جو ہے وہ کتابی باتیں ہیں, وہ پریکٹیکل بات نہیں ہے. پریکٹیکلی کیا کرتے رہیں گے لوگ؟ مکمکا, نورا کشتی 2011 میں پیپلز پارٹی نے انیشیٹ کیا, تو اس کے بعد یہ پروسیڈ رکی کیوں؟ صرف مکمکا کی وجہ سے. یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کیسز انیشیٹ کرتے تھے ایک دوسرے پہ پریشرائز کرنے کے لیے. آج ایسا نہیں ہو رہا. آج ادارے عدالتیں جو ہے قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنا لیگل پروسیڈنگ جو ہے ان کو آگے چلا رہی ہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے جی عمر چیمہ صاحب, لیکن رانا صاحب کا کیا خیال ہے؟ بلاول بھٹو کو پتہ نہیں تھا ان کی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ وہ تو ویسی سیاسی نابالغ جو ہے, اس کا تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے بات کیا کرنی ہوتی ہے. کبھی وہ ہونا چاہیے سیاسی پوائنٹ